من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ القلم کی میں نے آپ کے سامنے 6 آیات تلاوت کی ہیں. سورہ قلم کی یہ جو 6 آیات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ گرامیٹیکلی آپ کے سامنے آئیں گی. اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات میں سے نون حرف سے ہے، اور یہ حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ ایک حرف بھی آیا ہے، 2 بھی آئے ہیں، 3 بھی آئے ہیں، 4 بھی آئے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہاں پر جو حروف مقطعات میں سے حرف آیا ہے وہ نون، اور پھر آگے والقلمی. واو آپ کا قسمی ہے، حرف جر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو اسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے. تو والقلمی کا ترجمہ ہم کریں گے قسم ہے قلم کی، یعنی قلم کی قسم. وما یسترون. اب یہ یسترون فعل ہے، لہذا یہ جب فعل پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. بہرحال آپ کو اس کا ترجمہ یہ ملے گا کہ قلم اور ان کے لکھنے کی قسم، یعنی ما یسترون اور وہ فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے. اب قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں. یہ جملہ آپ کے سامنے آ گیا. آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں. تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بات آ جائے گی. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ ما اور لا یہ 2 حروف استعمال کریں گے. یہ ما اور لا یہ لیسا اس کے مشابہ ہے. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ نے ما اور لا استعمال کرنے ہیں، اور یہ ما اور لا جو ہیں یہ گرامر والے کہتے ہیں یہ مشابہ بھی لیسا ہے، یعنی یہ لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا کے مشابہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو نوٹ کریں کہ لیسا جو ہے یہ ایک فعل ہے، اور فعل کی قسم جو ہے فعل ناقص ہے. لیکن یہ بھی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیسا ایک فعل ناقص ہے اور جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، جس سے جملہ اسمیہ جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے. لیسا جیسے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیسا چونکہ فعل ناقص ہے، فعل ہے، اور فعل ابھی ہم نے پڑھا نہیں، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس لفظ میں چینجز آتی ہیں
اور وہ چینجز اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ فعل پڑھیں گے، فعل کی گردان پڑھیں گے، تو پھر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ اس وقت خام خواہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ لگائیں گے، خرچ کریں گے، بات کلیئر نہیں ہوگی کیونکہ ابھی آپ نے فعل نہیں پڑھا۔ تو جہاں جہاں اس لفظ میں چینجز نہیں آتی ہیں اس کے حوالے سے میں ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں زید عالم، زید عالم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں زید عالم نہیں ہے، تو اس جملہ اسمیہ کے شروع میں ایک فعل ناقص لیسا لگا سکتا ہوں۔ اب یہ جب لیسا فعل ناقص اس کے شروع میں لگے گا تو ایک بات آپ کے سامنے آ گئی کہ جملہ منفی ہو جائے گا، اور دوسرے یہ ایک اعرابی تبدیلی بھی جملہ اسمیہ میں لے کر آئے گا، اور وہ اعرابی تبدیلی یہ ہوگی کہ جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی۔ تو لیسا زید عالما، زید عالم نہیں ہے۔ یہ مبتدا کو نہیں چھیڑے گا، اس نے خبر کو افیکٹ کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے، انا، انا وغیرہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مبتدا کو افیکٹ کرتے تھے، مبتدا کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے تھے، خبر کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن یہ جو لیسا ہے یہ مبتدا کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ اور یہاں بھی وہی بات کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اسے ہم مبتدا اور اسے اب خبر نہیں کہیں گے، اب ہم اس کو لیسا کا اسم اور اس کو لیسا کی خبر کہیں گے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ جس طرح انا داخل ہوا تھا جملہ اسمیہ کے شروع میں، اور انا کی وجہ سے مبتدا حالت نصب میں چلا گیا، خبر رفع میں ہی رہی، تو ہم نے کہا کہ جو مبتدا ہے اب یہ مبتدا نہیں ہے بلکہ انا کا اسم ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ انا کی خبر ہے۔ تو یہ جب الفاظ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو جملہ اسمیہ کو اون کر لیتے ہیں اور اس کے اجزاء پر اپنا جو ہے وہ حکم چلاتے ہیں۔ تو اب یہ لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر، تو لیسا زید عالما، زید عالم نہیں ہے۔ اچھا، اب لیسا یہ کام کرتا ہے کہ مبتدا اس کا حالت رفع میں ہی رہتا ہے جملہ اسمیہ کا، اور خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ لیسا کا اسم حالت رفع میں ہی ہوتا ہے، اس کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ تو یہ کام چونکہ لیسا کرتا ہے، اور یہ ما اور لا جو ہیں یہ لیسا کے مشابہ ہیں، یعنی وہی کام جو لیسا کرتا ہے یہ ما وہی کام کرتا ہے۔ ما اور لا میں سے بھی ہمیں مزید ایک آسانی ہو جائے گی کہ ما کے حوالے سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ما کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن لا کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں۔ لا، اب جو میں نے بات کی ہے مبتدا اور خبر کے حوالے سے، تو جب ما اور لا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے تو وہ جو مبتدا ہے وہ ما اور لا کا اسم کہلائے گا، اور خبر جو ہے وہ ما اور لا کی خبر کہلائے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ لا کے حوالے سے ہماری ریسٹرکشن یہ ہے کہ لا کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ آئے گا، لا کا اسم ہمیشہ نکرہ آئے گا۔ اس حوالے سے اب دیکھیں ہمارے لیے اور کام آسان ہو گیا کہ اب ہم ما کو پڑھیں گے زیادہ، کیونکہ ہم نے جو جملہ اسمیہ پریکٹس کیے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے جملہ اسمیہ ہیں جن میں مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ما کو ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ تو لیسا سے ہماری دیکھیں کہانی شروع ہوئی، اسے ہم نے ویسے نکال دیا اپنی اس سبق سے، پھر ما اور لا مشابہ بے لیسا ہمارے سامنے ہے، اس میں سے لا کو ہم نے کہا کہ اس کا اسم چونکہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اس لیے ہم ما کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، وہی جملہ لکھتا ہوں، زید عالم، زید عالم ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں زید عالم نہیں ہے، تو ما لگا دیں اس کے شروع میں، ٹھیک ہے؟ لا نہیں لگے گا۔ لا کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ زید جو ہے وہ معرفہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ لا نہیں لگ سکتا۔
ماں آپ کے لیے بالکل فری ہے. تو ماں زیدن، اور اس کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جائے گی ماں زیدن عالمن، زید عالم نہیں ہے. میں نے کہا ھذا بشرن، یہ ایک بشر ہے. اب میں اس جملہ اسمیہ کو منفی بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے شروع میں ماں مشابہ بلیسا لگاؤں گا. اب یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں مشابہ بلیسا، میں سے ماں اکیلا کیوں نہیں کہہ رہا، اس پہ میں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھتا ہوں. تو ماں جب لگا تو جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلے گی، اور یہ جملہ بن گیا آپ کا ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے. اب یہ دیکھیں الفاظ سورہ یوسف میں آپ کے سامنے آتے ہیں کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی، اور کیا کیا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وَقُلْنَا، اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ، سبحان اللہ. کیا جو عورتوں کا ایک خاص سٹائل ہو جاتا ہے کہ اے اللہ ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے. تو قرآن مجید کا ایک جملہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ الحمدللہ ما ھذا بشرن آ گیا. اب اس جملے کی ترکیب بھی ذرا سامنے رکھ لیں کہ ماں آپ کا حرف نفی مشابہ بلیسا، اور ھذا اسم ماں کا اسم ہے، اور بشرن جو ہے یہ خبرو ماں کی خبر ہے. ماں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. پھر ہو گیا، ابھی ہم جملہ اسمیہ پہ ساری بات کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو میں بات بار بار کر رہا ہوں کہ مشابہ بلیسا، یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو بنو حجاز کے لوگ تھے وہ اس ماں کا اثر خبر پر ڈالتے تھے، یعنی ماں کی خبر کو نسب میں بولتے تھے. اور قرآن مجید آپ کو پتا ہے کہ نازل جو ہوا ہے وہ اسی ایریے میں ہوا ہے، جبکہ بنو تمیم کے لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ ماں کی خبر کو رفع میں ہی بولتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ماں کی خبر کو رفع میں ہی بولتے تھے، جبکہ حجاز والے جو ہیں وہ ماں کی خبر کو نصب میں بولتے تھے. اس لیے اس ماں کو مشابہ بلیسا کہا گیا. پہلی بات ٹھیک ہوگی نا، یعنی یہ جو ٹرم میں بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ یہ کیوں مشابہ بلیسا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیسا یہ کام کرتا ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتا ہے. تو یہ جو ماں ہے یہ بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ مشابہ لیسا کے ہے. اس اعتبار سے یہ جو ماں ہے اس کو گرامیٹیکلی آپ گرامر کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اس کو ماں الحجازیہ کہتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں اس کا ایک پرٹیکولر نام آپ کے سامنے آ گیا، ماں الحجازیہ، یعنی حجاز والوں کا ماں، یعنی ان کی آپ کہہ لیں ان کی لغت میں اس ماں کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں آتی ہے، جبکہ بنو تمیم والے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ ماں کی خبر کو رفع میں ہی بولتے تھے. تو اس حوالے سے اسے بار بار میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ماں اور لا جو ہیں یہ مشابہ بلیسا ہے. لیسا ایک فعل ناقص ہے، وہ بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اس میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور اس جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میں کہتا ہوں الولد صادقن، لڑکا سچا ہے. پھر میں کہتا ہوں الولدانی صادقانی، کیا ترجمہ ہوگا؟ دونوں لڑکے سچے ہیں. پھر میں کہتا ہوں الاولاد صادقون، لڑکے سچے ہیں.
تو پورے پچھلی بھی پریکٹس آپ کی ہوتی رہی، یہ نہ ہو کہ آپ وہ سب چیزیں بھول جائیں. واحد مثنیٰ جمع مبتدا کی جگہ پر آ گیا اور اسی اعتبار سے خبر آپ کے سامنے آ گئی. اچھا الولد کی مؤنث البنت، تو جملہ آپ کا کیا بنے گا؟ البنت صادقۃ. ہاں جی مثنیٰ لائیں البنت کا، البنتانی صادقتانی اور البنات صادقات. کلیئر ہو گیا؟ یہ آپ کے سادہ جملے ہیں. اب ان تمام جملوں کو ہم نے منفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے. اور کیا لگائیں گے ہم ان کے شروع میں؟ ماں. لیسا ہم ویسے فارغ کر چکے ہیں کہ وہ فعل ہے، فعل ناقص ہے. وہ جب فعل پڑھیں گے تو اس وقت تفصیل سے پڑھیں گے. لا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لا کا اسم جو ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اس بحث سے فارغ ہے. تو ہمارے پاس ماں ہی بچا، تو ماں کو استعمال کریں. جی فرحان ماں لگا شروع میں. الولد کا حمزہ حمزۃ الوصل پیچھے سے ملا کر پڑھا، الف کی ضد میں لکھا رہ گیا. مل ولد خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی اور یہ بن جائے گی آپ کی صادقن. مل ولد صادقن. جی مل ولدین صادقین خبر ہے نصب میں جا. جی اسلام مل اولاد صادقین. کلیئر ہو گیا؟ جی البنت صادقۃ ماں لگائیں. مل بنت صادقۃ. جی البنتانی صادقتانی، مل بنتانی صادقتین. جی ماں لگائیں. مل بناتو صادقاتن. صادقاتن. تو اسم کا اعراب یعنی اسم کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں اس کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ واحد اسم کا اعراب کیسے شو کرتے ہیں آپ، مثنیٰ اسم کا اعراب کیسے شو کرتے ہیں، جمع میں پھر جمع سالم مذکر کا اعراب کیسے شو کرتے ہیں، جمع سالم مؤنث کا اعراب کیسے شو کرتے ہیں، اور پھر جمع مکسر کا اعراب جو ہے کیسے شو کیا جاتا ہے، اور پھر ضمائر اسماء اشارہ وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ان کا اعراب آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ آپ کے جملے جو ہیں وہ منفی ہو گئے. اچھا اب منفی جملے میں میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ زور چاہے پازیٹیو جملہ ہو چاہے نیگیٹو جملہ ہو، زور ضرور ہوگا. اب اس جملے میں ہم نے کہا کہ لڑکا نیک نہیں ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں لڑکا بالکل نیک نہیں ہے، لڑکا واقعی نیک نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کیا کریں گے. اس کے لیے جو ماں کی خبر ہے اس پہ آپ ایک با اضافہ کر دیں. ابھی دیکھیں با کے ایک اپنے معنی ہیں، ہم نے پڑھے تھے حروف جارہ میں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ ان معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. اب یہ اسلوب ہے کہ منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے، ماں کی خبر پر حرف جر با لگا دیں گے، اور اس حرف جر با نے اپنا کام ضرور کرنا ہے. حرف جر کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. لہٰذا یہ صادقن سے کیا ہو جائے گا، صادقن. مل ولد بصادقن. کلیئر ہو گیا؟ یعنی منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ماں کی خبر پر آپ حرف جر با لگا. اب سب کے ساتھ کریں. مل ولدانی بصادقین. اب پہلے والا جو صادقین تھا وہ حالت نصب میں تھا، اب یہ والا جو صادقین ہے یہ کس حالت میں ہے، یہ حالت جر میں ہے. اس لیے کہ حرف جر با بتا رہا ہے آپ کو کہ اب یہ حالت جر میں ہے. کلیئر ہو گیا؟ شکل اگرچہ دونوں کی ایک جیسی ہے. تو جو سوال اٹھا تھا نا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ صادقین حالت نصب والا استعمال ہوا ہے یا صادقین جر والا استعمال ہوا ہے، تو دیکھیں جملے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. جملے میں پہلے صادقین استعمال ہو رہا تھا تو وہ حالت نصب والا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اب
اس سے پہلے با لگ گیا اور با حرف جا رہا ہے تو اسے پتہ چل گیا کہ اب یہ جو صادقین ہے یہ جر والا صادقین ہے. جی مل اولادو بی صادقین، لڑکے ہرگز سچے نہیں ہیں. اب یہ والا صادقین جو ہے یہ جر والا ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی مل بنتو با لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بی صادقاتن. ہاں جی اس میں لگائیں با مل بنتانی بی صادقاتین. تو دیکھیں جو واحد اسم تھا اس کا اعراب آپ حرکت سے شو کر رہے ہیں. حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر، حالت جر میں 2 زیر. لیکن جو مثنی ہے اس کا اعراب آپ حرکت سے نہیں بلکہ ساؤنڈ سے جو ہے وہ پہچانیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں مل بناتو بی صادقاتن، پہلے والا صادقاتن جو ہے وہ نصب والا تھا، اب جو صادقاتن ہے یہ جر والا صادق. ٹھیک ہو گیا؟ تو لڑکیاں ہرگز سچی نہیں ہیں. تو پورے آپ کہہ لیں کہ تمام اسماء تقریباً جو ہمارے تھے اس میں مکسر کی ایگزامپل بھی آ گئی ہے مبتدا کی، لیکن خبر میں بات آپ کے سامنے کلیئر ہوگی الحمدللہ، تو اتنا مشکل نہیں. اب آتے ہیں ہم اس آیت کی طرف جس سے میں نے سٹارٹ لیا. جملہ اسمیہ، اس کو پہلے بلکہ میں پورا وہ لکھ ہی لوں آپ کے سامنے، اس کو پہلے پازیٹیو بنا کر اسے منفی بنانا، وہ چونکہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں تو وہ بڑا عجیب سا لگے گا، اس لیے وہ میں جملہ پورا وہ جو منفی جملہ ہے وہی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. وہ جملہ ایسے ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب اس جملے کو آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو اسے پہچان سکتے ہیں بڑی آسانی سے. ماں آپ کا یہی ماں، ٹھیک ہے، ماں الحجازیہ، حجاز والوں کا، یعنی ماں مشابہ با لیسا، ماں کا اسم ہے، حالت رفع میں ہوگا، انتا اس کا اسم. کلیئر ہو گیا؟ اچھا ماں کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، لیکن اگر اس پر حرف جر با داخل ہو جائے تو وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے، اور اس کی خبر کہاں ہے؟ بمجنون. یہ بمجنون. ہاں جی اس پہ بات کرتے ہیں نا. اب اس کو ذرا ویسے سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں انتا مجنون، انتا مجنون. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ما انتا مجنونن، منفی بنانا چاہتا ہوں تو ما انتا مجنونن، اور اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ ما انتا بمجنون. کلیئر ہو گیا نا؟ اب یہ بنعمت ربی کا، اب یہ وہ متعلق ہے خبر جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، باب کا حرف جر، نعمت ربی کا یہ آپ کا مضاف، اسم آپ کو الف لام کے بغیر نظر آئے اور اس پہ تنوین بھی نہ ہو تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے. کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے. تو اصل میں یہ پیچیدہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے. باہر نکال دیں تو نعمت ربی کا، تیرے رب کی نعمت. ٹھیک ہو گیا؟ بنعمت ربی کا، تیرے رب کی نعمت کے ساتھ. تو مانتا بنعمت ربی کا بھی مجنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں. اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اگلے الفاظ کیا ہیں جی؟ ابھی پڑھے تھے میں نے آپ کے سامنے. جی وہ بھی آپ دیکھیں، یہ پورا انالیسس ہو گیا اس کا. اگلی آیت کا بھی انالیسس ہو جائے گا. اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. جی اِنَّا آپ پڑھ چکے ہیں، اِنَّا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اِنَّا جب استعمال ہوتا ہے تو اِنَّا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور اِنَّا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اِنَّا کا اسم کہاں ہے؟ اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا. نصب میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اجرن. اِنَّا نکال دے، سمجھے اِنَّا نہیں ہے تو جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے لَكَ أَجْرٌ.
لکا اجرن، آپ کے لیے ایک اجر ہے، تیرے لیے ایک اجر ہے. انا لگا تو انا لکا اجرن، انا نے اثر کر دیا، جو مبتدا مؤخر تھا اس پہ اثر ڈالنا ہے، اس نے ظاہر ہے، تو انا لکا اجرن مبتدا نصب میں چلا گیا، یعنی انا کا اسم نصب میں چلا گیا. اب ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا استعمال کریں گے؟ لام. اب وہ ظاہر بات ہے لام انا کے ساتھ تو لگ نہیں سکتا، لہٰذا وہ آگے چلا جائے گا، اور وہ آگے چلا گیا کہاں پر؟ وہ اسی اسم پر جا کر بیٹھ گیا، انا لکا لا اجرن. اب اس میں دیکھیں زور، یقیناً آپ کے لیے بہت بڑا اجر. اچھا پھر اجرن حالت نصب میں ہے، اس کے بعد اس کی صفت استعمال ہو رہی ہے، یعنی ایسا اجر ہے جو کہ غیر ممنون، غیر ممنون، اینڈ لیس، نہ ختم ہونے والا. اجرن نصب میں تھا، لہذا غیرہ وہ بھی نصب میں ہے. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ صفت بن گئے اجر. ٹھیک ہو گیا؟ تو انا کا بھی یہ اسم پورا موصوف اور صفت، یہ اس کا اسم ہو گیا، اور یہ انا کا، انا کی خبر ہے جو مقدم ہے. تو انا لک اجرن غیر ممنون، یقیناً آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور پھر اگلے الفاظ دیکھیں، وہ بھی الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. انا جب بھی آئے گا، انا کا ایک اسم ہے، اس کی خبر ہے، وہ آپ نے پہچانی ہے. انا کا اسم اٹیچڈ کا انتا تھا، انا لگا تو انتا سے وہ کیا ہو گیا؟ اٹیچڈ کا. انا کا اسم آ گیا، اور اس کی خبر علی خلق عظیم، یعنی جار مجرور اس کی خبر کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. یعنی پہلے جملے میں وہ جار مجرور مقدم ہو کے آئی تھی خبر، اور اسم اس کا مؤخر تھا. یہاں پر اس کا اسم اپنی جگہ پر ہے، اور خبر جو ہے وہ جار مجرور کے طور پہ آ رہی ہے. یعنی اس کو سادہ جملے میں لے کے آئیں تو انتا علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر ہیں. لفظی ترجمہ اس کا ہوگا آپ عظیم اخلاق پر ہیں. خلق موصوف اور اس کی صفت عظیم. ٹھیک ہے، خلق عظیم، اور یہ موصوف اور صفت، یہ موصوف کس وجہ سے جر میں ہے؟ علی حرف جر کی وجہ سے، اور صفت اس خلق یعنی موصوف کی وجہ سے جر میں ہے. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ علی کا اثر جو ہے وہ عظیم پر ہے، نہیں، اس نے افیکٹ کیا ہے موصوف کو، اور صفت چونکہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، اس لیے یہ حالت جر میں چلے گی. تو انتا علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر ہیں. انا لگا تو انا کا علی خلق عظیم، زور پیدا ہو گیا. ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام بھی استعمال کریں گے. انا اور لام اکٹھے نہیں آ سکتے، لہٰذا وہ لام جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ آگے چلا گیا خبر پر. انکا لعلی خلق عظیم. تو دیکھیں وہ سارے زور جو ہیں آپ کے پازیٹیو جملے میں بھی اور نیگیٹو جملے میں بھی آپ کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب دیکھیں ان آیات کو کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ ان میں سے، تم میں سے پاگل ہے کون، مجنون ہے کون. لیں جی، ما اور لا یہ استعمال ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، اور یہ ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. ما کا اسم نکرہ معرفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اس لیے اسے فریکوینٹلی استعمال کیا. لا کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اس میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. ایک آدھی ایگزامپل آپ کو اس کی میں دے دوں. قرآن مجید میں آپ کو اس کی ایگزامپل ملے گی لا خوف علیہم. بس آپ نے اب نوٹ کرنا ہے کہ یہ لا آپ کا وہی ہے
منفی بنانے والا، اس کا اسم یہ خوفن ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھ رہے ہیں نکرہ ہے، اور علیہم جو ہے جار مجرور اس کی خبر استعمال، یا اگر آپ چاہیں کہ اس کی خبر ہمیں نصب میں نظر آنی چاہیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا طالب مجتہدن، لا طالب مجتہدن، لا کا اسم نکرہ اور اس کی خبر حالت نصب میں، لا طالب مجتہدن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی طالب علم محنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف جملہ ہے، لا طالب مجتہدن، کلیئر ہو گیا؟ لا کا اسم بس آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو حالت نصب میں۔ تین الفاظ آپ کے سامنے آگے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے والے، لیسا اصل، لیکن ما اور لا بھی استعمال ہوتے ہیں، لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یہ باتیں بس آپ نے پوائنٹ نوٹ کرتے جانے۔ اب ایک حرف اور نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، آج میں اس ٹاپک کو یہیں پر انشاءاللہ تعالی ختم کر دوں گا۔ ہاں جی بالکل ظاہر نکرہ ہے نا، اب جب آپ نے طالبن کا ہے تو اس کا ترجمہ آپ کوئی طالب علم کر رہے ہیں نا، لا طالب مجتہدن، کوئی طالب علم محنتی نہیں ہے، کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد اب دیکھیں ما لا، ایک اور حرف نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ان بھی نفی کے لیے استعمال، لیکن سب سے زیادہ آپ کو ما نظر آئے گا۔ لا کے استعمال کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بات کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، گرامر والے کہتے ہیں کبھی اس کا اسم جو ہے معرفہ نہیں آتا، ہاں اگر کبھی معرفہ آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ان جو ہے یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے، ما زید قائمن یا ان زید قائمن، کام انہوں نے وہی کرنا ہے، ما لا اور انہوں نے کام کیا کرنا ہے؟ جو جملہ اسمیہ کی خبر ہے اس کو حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں، کلیئر ہو گیا؟ ما زید قائمن، لا طالب قائمن، کیونکہ لا کا اسم نکرہ ہوگا، اور ان زید قائم۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ما لا اور ان کے اسم کے بعد الا آ جائے، کیا کہا میں نے؟ ما لا اور ان کے اسم کے بعد الا آ جائے تو الا جو ہے یہ ان کا اثر ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح انا کے بعد ہم نے جب ما لگایا تھا، یاد ہے نا؟ انا کے بعد جب ما آیا تھا، ما کافہ، تو کیا ہوا تھا؟ انا کا اثر ختم ہو گیا تھا نا، انما انا رسول ربی کی، ٹھیک ہے؟ انما الاعمال بالنیات، انما نحن مصلحون، انما انت مذکر، ٹھیک؟ بے شمار ایگزامپل۔ تو انما، انا کے بعد ما آیا تو انا کا اثر ختم ہو گیا، تو ما لا اور ان کے اسم کے بعد اگر الا آ جائے تو ان کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ قائمن سے کیا ہو جائے گا واپس؟ قائمن۔ ما زید ان زید الا قائمن۔ سورہ یوسف کی جو ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہوں نے کہا ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم، آگے نا ایگزامپل، یعنی وہ دیکھیں بالکل قرآن مجید آپ کو جو ہے آپ کے قواعد کو کنفرم کرے گا۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی آیات جب آپ کے سامنے آئیں گی، اور جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ دورہ ترجمہ قرآن میں یہاں پر اس کو دیکھیں گے، ٹیکسٹ آپ کے سامنے آئے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اسی طرح دیکھیں ما محمد الا رسول، یعنی صرف آپ جو ہے وہ اثر دیکھیں اس کا،
باقی اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ حسر کے لیے آیا، ٹھیک، اور حسر کس طرح کا ہے، یعنی صحابہ کے نزدیک یہ بڑی عجیب بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان پہ موت بھی آ سکتی ہے، تو ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بول کر یعنی حسر پیدا کر دیا آپ کی رسالت پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، رسول ہی تو ہے، الہ تو نہیں ہے نا، یعنی موت صرف الہ کو نہیں آئے گی، صرف اللہ کو نہیں آئے گی، باقی اس کے علاوہ کسی پر بھی موت جو ہے وہ وارد ہونی ہے۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ما محمد الا رسول، اور لا، اس کی ایگزامپل آپ کلمے کے حوالے سے لے لیں کہ لا الہ الا اللہ، بہترین ایگزامپل آپ کے سامنے آ جائے گی، لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں اسم جو ہے وہ خبر جو ہے وہ حالت رفع میں آ رہی ہے، یعنی اللہ کے بعد، اور یہ ان کے بعد جو اللہ آتا ہے اس سے جملے میں حسر پیدا ہوتا ہے، حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا۔ لا کے ساتھ آپ کو کہیں کہیں ملے گا، نوٹس میں بھی مل جائے گا کہ لا کے بعد ایک تا لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ لفظ بن جاتا ہے لاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایگزامپل بھی سورہ سعد میں موجود ہے، لاتا ہینا مناسن، ٹھیک ہے۔ اور ایسی صورت میں جو اس لاتا کا اسم ہوتا ہے نا وہ لازماً محذوف ہوتا ہے۔ یہ پھر گرامر کی کتاب میں صرف آپ کو ٹچ دے رہا ہوں، جو موٹے موٹے قواعد ہیں وہ آپ دیکھیں، اور باقی چیزوں کا آپ کو اشارہ مل جائے گا۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے لیکچرز کی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ چیزیں ہمیں ان کا ٹچ ملا ہوا ہے، تو ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ دوسری کتابوں میں مل جائیں گی۔ یعنی لاتا کا اسم جو ہوگا وہ ہمیشہ محذوف ہوگا۔ تو اصل جملہ تھا لات الہین ہینا مناسن، ٹھیک ہے، وقت جو ہے وہ چھٹکارے کا وقت ہے۔ تو بہرحال یہ تو بہت کم استعمال ہوا ہے، اصل لیسا جب افعال ناقصہ پڑھیں گے اس وقت آ جائے گا، ما آپ کو فریکوینٹلی ملے گا۔ اب دیکھیں با کے ساتھ زور والی ایگزامپل بہت ساری ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اب یہ زور پیدا کرنے کے لیے وہ بات جو ہے اس منفی جملے میں استعمال کیا گیا کہ ما ہم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اور آپ سادہ اس کا ترجمہ کہیں وہ مومن نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے کے لیے تو پھر با لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اتنا بھی کافی تھا کہ ما ہم مومنین، وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن وہ جو با لگا ہوا ہے وہ کسی مقصد کے لیے لگا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ زائد نہیں لگا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے۔ یہ ڈیٹیلز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.